لیکن جب سے یہ جھنڈا لگے نا جمعیت کا، یہ تو کچھ زیادہ ہی مخالف ہو گیا۔ یہ گوبر وغیرہ تو پھینکا ہے، اور ہماری لوڈر کی تاریں تو کاٹی ہیں، ہمارا جو رکشہ ہے اس کی وہ ترپار وغیرہ تو کاٹتے رہے تھا، آنکھیں بھی نکالتے تھے، گالیاں بھی دیتے تھے۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو نے اس کو کس طرح بنایا، وہ اسی کی شان ہے۔ بہرحال میں دیکھتا ہوں اس کو، میں کہتا ہوں اس کی کیسی تربیت ہوئی ہے۔ اتنے میں اس نے گالی دے دی، میرے بیٹے نے اس کا جواب دیا، اتنے نے اس نے اپنے بندوں کو مارو۔ لوگ پھر گئے، بیچارے ڈر گئے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے اپنی برادری والوں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں۔ پھر لڑائی شروع ہوگی۔ بابر خان نے میرے سامنے پسٹل جو ہے نا وہ گاڑی سے نکالا، میں اس کی منتیں کر رہا ہوں، بابر خان میرے بیٹے نے اگر غلطی کی ہے تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ اس کا بیٹے نے میرے سر پہ ڈنڈا مارا، میری بیگم نے جب مجھے دیکھا وہ بھی اپنے گھر سے نکلی، وہ اس طرح بے دردی انہوں نے مارا۔ تو میری جو بیٹی، چھوٹی جو بیٹی میری بیٹی ہے نا، وہ کہتی ہے میرے پاپو کو جب اس نے گولی ماری نا تو میرے پاپو نے یوں ہاتھ رکھا، اور وہ یوں ہاتھ رکھتا اور نیچے آہستہ آہستہ گیا۔ بیٹا پڑا تھا، سامنے لائن بنا کر سارے کھڑے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ حسنین علی راجہ۔ ناظرین، آج کل پاکستان میں جان سستی اور روٹی مہنگی ہے۔ کچھ دن قبل جو ہے ہم نے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور مختلف سوشل میڈیا گروپس کے اندر ایک ویڈیو وائرل ہوتی دیکھی، جس میں ایک نوجوان کو جو ہے وہ دن دہاڑے بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ جو ہے وہ راولپنڈی کے علاقے ہزارہ کالونی میں پیش آتا ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں راولپنڈی کے علاقے ہزارہ کالونی میں، اور مقتول کے جو والد ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے ہم جانتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے وہ کیسے پیش آیا ہے۔ سر، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں افسوس ہے کہ آپ کے جو بیٹے کا دن دہاڑے اس طرح قتل کر دیا گیا ہے۔ مجھے آپ بتائیے گا کہ یہ جو واقعہ یہ کیسے پیش آیا؟ حضرت جی، بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ جھوٹ نہ بلائے۔ اللہ تعالیٰ اگر میں جھوٹ بولوں نا، اللہ تعالیٰ مجھے میرے بچوں کو کبھی بھی ہدایت نہ دے اور اب مجھے نیز سے نبوت کر دے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ کافی عرصے سے ہمارے ساتھ اس چیز میں تھا، لیکن لگے نا جمعیت کا، یہ تو کچھ زیادہ ہی مخالف ہو گیا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کیا آپ کی سیاسی مخالفت کی وجہ سے واقعہ پیش آیا ہے؟ اصل میں حضرت لگتا تو یہی ہے، اس سے پہلے تو کبھی انہوں نے اور تکلیفیں تو پہنچائی ہیں۔ یہ گوبر وغیرہ تو پھینکا ہے، اور ہماری لوڈر کی تاریں تو کاٹی ہیں، ہمارا جو رکشہ ہے اس کی وہ ترپار وغیرہ تو کاٹتے رہے ہیں، جو ہو سکتا تھا آنکھیں بھی نکالتے تھے، گالیاں بھی دیتے تھے۔ اور اس کا آدھی بیٹا جو ہے نا، اس کا نام اسد ہے، وہ تو انتہائی درجے کا بدتمیز ہے۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو نے اس کو کس طرح بنایا، وہ اسی کی شان ہے۔ بہرحال میں دیکھتا ہوں اس کو، میں کہتا ہوں اس کی کیسی تربیت ہوئی ہے۔ ہم تو اپنے بچوں کو تربیت یہ دیتے ہیں کہ بیٹا جھوٹ بھی نہیں بولنا، کسی کو مارنا بھی نہیں ہے، کسی کا حق بھی نہیں دینا۔ پتہ نہیں یہ کہ کس قسم کا آدمی ہے۔ بہرحال یہ جو واقعہ پیش ہے حضرت، جس طرح ہوا ہے، میرے بیٹے نے رکشہ موڑا اپنے یہاں سے جہاں پہ کھڑا کر دے کھمبے کے پاس، جب موڑا تو اسے اپنی کچھ چیز یاد آ گئی، یہاں تک کہ جب وہ کھڑا کر کے آ گیا تو کھڑا کر کے آیا، گھر میں کچھ چیز خرید، یا موبائل ہوگا یا پرس ہوگا، واپس آیا تو دیکھا تو اس کا جو گارڈ ہے اس میں سے ہوا نکال رہا تھا۔ اس نے کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا کہ بھائی ہوا نکال رہا ہوں۔ کیوں نکال رہے ہو؟ نکالوں گا، بدماشی ہے۔ یہ باتیں ہوتی جا رہی تھی، چرمین آ گیا اوپر سے، کہتا ہے اوئے اگر تیرا رکشہ یہاں ہوا نا تو اس رکشے کو نا ہم آگ لگا دیں گے۔ میرے بیٹے نے کہا کہ تیرا اتنا گند، اتنا گوبر، اتنی گندگی یہاں پھینکی، مجھے اتنی تکلیف کبھی نہیں ہوئی، اور میرا رکشے پہ تجھے اتنی تکلیف ہو گئی ہے۔ کہتا ہے اوے آج گوبر یہاں تک ہے نا، کل میں تیرے دروازے تک پھینکوں گا۔ اور یہ کہتے ہوئے پھر میرے بیٹے نے کہا کہ تو پھینکے گا پھر تجھے دیکھ لیں گے۔ اتنے میں اس نے گالی دے دی، میرے بیٹے نے اس کا جواب دیا، اتنے نے اس نے اپنے بندوں کو مارو، انہوں نے مارنا شروع کیا، میرے بیٹے نے اس پہ حملہ کیا، کہ جو بڑا سربراہ ہے اتنی گھٹیا بات کرتا ہے، اس کے ناک پہ مکہ مارا، اور یہاں سے اس کا خون بھی نکل رہا تھا۔ میں جب آیا پہنچا تو دیکھا تو اس کا صاف کر رہا تھا۔ تو یہ پھر جب میں نے آیا تو میں نے کہا شاید مجھے اس ساری باتوں کو پتہ نہیں، بعد میں لوگوں نے بتایا کہ یہ مسئلہ ہوا ہے، لیکن اب لوگ پھر گئے، بیچارے ڈر گئے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے اپنی برادری والوں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، تو لوگوں نے تو ڈرنا ہی ہے نا، اپنے بھی ڈر رہے ہیں بیچارے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ بہرحال کچھ بہادر بھی اللہ کے فضل سے کوئی ڈر نہیں رہے، بہرحال وہ کوشش کر رہا اپنی۔ تو اس نے کیا کیا جناب والا، کہ آئندہ کھڑا ہوا تو میں یہاں تک لڑائی شروع ہوگی، تو اس نے میرا بیٹا عثمان بھی چلا گیا، اس کو بھی مارا، یہاں تک کہ جب میں واپس آیا تو وہاں سے تو لے کے جا رہا تھا عارف خان،
وہ اس طرف لے کے جا رہا تھا. میں نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا ہی نہیں, میں سمجھ گیا کوئی لڑائی ہوئی ہے. میں بابر خان کے پاس آ گیا. بابر خان نے میرے سامنے پسٹل جو ہے نا وہ گاڑی سے نکالا. میں اس کی منتیں کر رہا ہوں, بابر خان میرے بیٹے نے اگر غلطی کی ہے تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں, میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. اگر میرے بیٹے نے غلطی کی ہے تو میں تیرے سامنے اس کو سزا دوں گا. مجھے پتہ تھا یہ بڑے فتنے باز لوگ ہیں. میں نے کہا مارے گا تو نہیں, چلیں یار یہ تکلیف پہنچائے گا ہمیں, کوئی ڈنڈے شنڈے مارے گا اور چیزیں, لیکن میں اس سے بھی بچنا چاہتا تھا. میں اس کی منتیں کر رہا ہوں, یہاں تک کہ اس کے یہاں یہ میرا گھر ہے, اس کے تھوڑے ہم قریب پہنچے تو اس کا بھائی نکلا زوبی, اس نے مجھے یوں مکہ مارا, اس کا بیٹے نے میرے سر پہ ڈنڈا مارا. میری بیگم نے جب مجھے دیکھا وہ بھی اپنے گھر سے نکلی, چیتی چلا دی. جب کہیں میں ہو میرے مار گئے, میرے سب کو مار گئے. وہ گوب اٹھائے تو راستے ہاتھ میں گوبر ہی آئے, پیٹ پتھر تو تھا نہیں, سارا گوبر ہی گوبر تھا. تو اس پہ بھی اس ظالم عادی نے یا کسی شام نے یا کسی نے حملہ کیا نا, مجھے بھی مارا نا تو اس کو بھی مارا. سر پہ بھی ڈنڈا لگا, زخمی ہو گیا, اور اس کا جناب اور ہاتھ بھی ٹوٹا, ابھی تک زخمی اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس طرح بے دردی انہوں نے مارا. جب میرے بیٹے نے دیکھا نا دور سے تو لوگوں نے مجھے کہا, اب جب دور سے دیکھا نا یہ جو کہ جب بھاگا نا تو لوگوں نے مجھے کہا, جب مارا, جب قریب آ کر مارا تو میں نے خود دیکھا, میری بیگم نے دیکھا, میری بیٹی نے دیکھا, میری بہو نے دیکھا, خواتین نے دیکھا, بچوں نے دیکھا. یہ دائیں بائیں عورتیں کھڑی تھی اس وقت. پہلے شروع میں انہوں نے اقرار کیا کہ ہمارے سامنے مارا اس کو گولی. وہ عورتیں بھی کہنے لگی, ساری کہنے لگی, لیکن بعد میں ساری پھر گئی جی, کہنے لگی جی ہمیں نہیں پتہ, جب ہم نے دیکھا پڑا تھا. ساری ڈر گئی نا, انہوں نے دھمکایا, ہمیں بھی دھمکا رہے ہیں. تو وہ یہ مسئلہ ہوا. تو میری جو بیٹی, چھوٹی جو بیٹی میری بیٹی ہے نا, وہ کہتی ہے میرے پاپو کو جب اس نے گولی ماری نا تو میرے پاپو نے یوں ہاتھ رکھا, اور وہ یوں ہاتھ رکھتا اور نیچے آہستہ آہستہ گیا, اور جاتے ہی پھر گر گیا. جب گرا تو اس کی گھر والی بھی باہر آ گئی, میری بہو بھی باہر آ گئی. اس نے اپنے گود میں اس کا سر رکھا, وہ اپنی بیگم کی طرف یوں دیکھتے. اتنے میں عثمان آ گیا, عثمان نے اس کو پکڑا, تو اندر جا. ہم اتنے میں نے کہا میرا بیٹا بے ہوش ہو گیا, اٹھاؤ اس کو اسپتال میں. ہم ان کو بھول ہی گئے اور ان کی بدماشی کیا. میں یقین کریں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ حاجی بنارس, مجھے بعد میں پتہ چلا ہے جب وہ جو بابر سلطان نے جو گولی ماری ہے نا, وہ اپنے باپ کے کہنے پہ ماری ہے. لیکن میں نے وہ بات نہیں لکھوائی کہ مجھے آواز نہیں آئی. مجھے خواتین کہنے لگی کہ یہ جو اس نے کہا مارا ہے, تو بابر آیا. بابر علیہ کہ اتنا برا نہیں تھا, میں یہ نہیں کہتا ہوں اتنا برا وہ نہیں تھا, لیکن کچھ شیطان اس کے, کہتے ہیں ایک تو نشہ ہوتا ہے نا شراب کا, 4 گھنٹے 6 گھنٹے بعد چلا گیا. ایک نشہ ہوتا ہے مال کا نشہ جو ہوتا ہے یہ 24 گھنٹے سوار رہتا ہے, یہ نشہ ختم ہی نہیں ہوتا. تو اس کے باپ نے کہا, میں نے بات FIR میں نہیں لکھوائی کیونکہ میں نے آواز نہیں سنی. مجھے لوگ کہنے لگے لکھواؤ, میں نے کہا نہیں یار میں نے سنی نہیں, جھوٹی بات کیوں کروں, میں نے ایک بات سنی ہی نہیں, میں جھوٹی بات نہیں کرتا. تو لوگ کہنے لگے کہ اس نے یہ کہا ہے. اور جب لوگوں نے مجھے یہ بھی بات پہنچائی, جب اس نے یہ مار چکا ہے نا تو کہتا ہے کتھے ماری آئے گولی, جب نا کتھے مار دیتی آئے. اور پھر یہاں یقین کریں میں نے ان کی طرف, جب میرا بیٹا پڑا تھا وہ سامنے لائن بنا کر سارے کھڑے ہیں, آپ کا بیٹا دم دے گیا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اب تک آپ کے ساتھ پولیس نے جو ہے وہ کتنا کوپریٹ کیا ہے؟ جی تفتیشی جو ہے وقار صاحب نے تو انشاءاللہ تسلی دلائی ہے. وقار صاحب, ذوالفقار صاحب, معاف کرنا, ذوالفقار صاحب نے کہا ہے کہ میرا جی یہاں پہ 16 سال سے میں کام کر رہا ہوں, اللہ کے فضل سے میرا ریکارڈ اچھا ہے. تو اس نے مجھے اطمینان دلایا ہے, یہ گولی بھی ایک ہے اور باقی سارے ڈنڈے ہیں, اگر 3-4 گولیاں لگتی تو ادھر ادھر ہو سکتا تھا, اب انشاءاللہ ادھر ادھر نہیں ہوگا, یہ اللہ کے فضل سے سیدھا اپنے انجام تک پہنچے گا. اس سے تو مجھے یقین دلایا. لیکن یہ مال والے لوگ ہیں, میں نے لوگ کہنے ہیں کہ اتنا یہ مال لے کر جا رہے ہیں اور پولیس والوں کو دے رہے ہیں. ان عالم الغیب تو اللہ ہے, لوگ کہہ رہے ہیں اتنے پیسے دے رہے ہیں. اب میں CPO سے اور جو ہمارا بڑا فوج کا اور جسٹس صاحب اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے بڑے ہیں انتظامیہ میں ان سے اپیل کرتا ہوں, درخواست کرتا ہوں کہ یہاں ہمارے اسی گلی میں ایک ڈسپینسری ہے, اس کا جو کیمرہ ہے وہ بڑا ہیوی ہے, کیونکہ جینوئن کیمرے ہوتے ہیں. باقی جو کیمرے تو اور بھی ہیں ہماری گلی میں, لیکن ان لوگوں نے انکار کر دیا جی ہمارے کیمرے خراب ہیں. جی انہوں نے خراب بھی کر دیے. کسی کا ٹھیک بھی ہو, اللہ عالم الغیب اللہ ہے, سچ کہتے ہیں یا جھوٹ کہتے ہیں, باتیں کہتے ہیں ہمارے کیمرے خراب ہیں. بہرحال یہ جو کیمرہ جو ہے نا ڈسپینسری کا, یہ یہاں سے لے کر ان کے گھر تک جاتا ہے. اگر وہ کیمرے میں فوٹو, اگر آپ نے جو صحیح سچائی چاہنی ہے نا, دیکھنی ہے کہ میرے کو بیٹے کو کس طرح بے دردی سے اور ہم سب گھر والوں کو مارا, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. میں CPO راولپنڈی صاحب سے اور جو جناب والا چیف جسٹس صاحب سے, باقی جو انتظامیہ کے بڑے بڑے افسر ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں
کہ یہ چیزیں میرے ساتھ تعاون فرمائے اور حق کا ساتھ دیں. کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آپ حق والے لوگوں کے ساتھ آپ کا حشر فرمائیں گے.